فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم رب العالمین کی عظیم الشان کتاب ہے جو رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. اس کتاب کی تلاوت کے آداب ہیں، تو ان آداب کا لحاظ رکھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی تو اس کا جو بینیفٹ ہے، اس کا جو نفع ہے، وہ بہت زیادہ ہوگا. قرآن کریم کی تلاوت کی آداب میں سے یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو پہلے اس کے لیے وضو کرے اور مسواک کرے. باوضو ہو کر کے مسواک کر کے پھر قبلہ رخ ہو کر کے مؤدبانہ طریقے سے بیٹھے اور پاک صاف ستھرا لباس پہنے، ٹوپی اور عمامہ جو ہے وہ باندھ لے. اگر کسی نے عمامہ باندھنا ہے تو عمامہ باندھ لے، نہیں تو سر ڈھانپ لے ٹوپی وغیرہ سے. اور تلاوت کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جو جگہ پاک ہو، اور تلاوت کلام کے لیے بہترین جگہوں میں سے افضل ترین جو جگہ ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں. جب قرآن کریم کی تلاوت کرے تو سکون اور وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، سر جھکا کر کے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل جمی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے. جس طرح اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر کے انسان تلاوت کرتا ہے، تو اسی طریقے سے تعظیم اور حرمت کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر کے باادب ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے. چار زانو اور تکیے لگا کر اور لیٹ کے نہ پڑھے. قرآن دیکھ کر کے پڑھے کہ اس میں دوگنا اجر اور ثواب ہے. ایک تو پڑھنے کا ثواب اور دوسرا آنکھ سے دیکھنے کا جو ہے وہ الگ اس کا ثواب ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ خوش الہانی کے ساتھ، خوش آوازی کے ساتھ، عربوں کے طرز کے اوپر جو ہے وہ کرے، لیکن اس کے اندر بناوٹ نہ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ گانے کے طرز پر، راگ کے طرز پر نہ ہو. اگر ریاکاری کا ڈر نہ ہو تو اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، لیکن اتنی اونچی آواز نہ ہو کہ اس کے اندر چیخنا چلانا ہو. دوران تلاوت کے جن آیات کے اندر بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے، ان آیات کی جب تلاوت کرے تو اس بشارت اور ان خوشخبریوں کے اوپر خوش ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے کہ مجھے یہ عطا فرمائے. اور جن آیتوں کے اندر ڈر اور خوف کا ذکر ہے اس کے اوپر ڈرے، روئے. اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی جو شکل ہے وہ بنا لے اور اللہ سے اس عذاب سے پناہ مانگے. اگر جس قرآن کریم کے اندر تلاوت کر رہے ہیں وہ زیادہ بڑا قرآن نہ ہو، ہلکا ہو، تو اس کو ہاتھوں کے اندر اتنا اونچا کریں کہ ناف سے اونچا ہو جائے، ناف سے اوپر ہو جائے.
اور اگر بھاری ہے اور اس کو ہاتھوں کے اندر اٹھانا مشکل ہے تو پھر کسی اونچی چیز کے اوپر تکیہ یا ریل وغیرہ کے اوپر جو ہے رکھ کر کے اس کی تلاوت کرے۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لے، اور جب تلاوت کرتے کرتے تلاوت کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ شروع کرتے وقت پھر جو ہے اعوذ باللہ پڑھ لے۔ اسی طرح سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ جب کوئی سورت شروع کرے تو دوسرے کام کے اندر بغیر اس سورت کو ختم کیے ہوئے مشغول نہ ہو، اس سورت کو ختم کر کے پھر دوسرا کام جو ہے وہ شروع کرے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو مجبوری کی صورت کے اندر جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ صدق اللہ العظیم پڑھ کر کے اپنی تلاوت کو ختم کر دے۔ جب قرآن پڑھنا شروع کرے تو بار بار بغیر کسی ضرورت کے کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرے، بلکہ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھے۔ اگر ضرورت بات چیت کی پڑ جائے تو صدق اللہ العظیم پڑھ کر کے کسی سے بات کر کے پھر اعوذ باللہ پڑھ کر کے دوبارہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے۔ جب قرآن پڑھنے کے لیے آگے رکھے تو جب تک جی چاہے پڑھے۔ اگر کسی کام کو اٹھے تو قرآن کریم کو بند کر کے اٹھے، قرآن کو کھلا ہوا نہ چھوڑے کہ اس میں قرآن کریم کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ جب کوئی قرآن کریم لا کر کے دے تو بڑے ادب کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کے اندر قرآن لے، بائیں ہاتھ سے قرآن نہ لے کہ اس میں بے ادبی ہوتی ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو اگر ہاتھ لگاؤ تو طہارت کی حالت میں باوضو حالت میں قرآن کو چھوؤ، اگر وضو نہ کر سکے تو تیمم ہی کر لے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ترتیل اور تجوید کے ساتھ خط الامکان حروف کو مخارج سے ادا کر کے صاف صاف اور پورے تدبر اور غور فکر کے ساتھ پڑھے، اور جب انسان سمجھ کر کے قرآن کریم کو تلاوت کرتا ہے تو اس سے اس کا سینہ کھلتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اتنی جلدی اور اتنی تیزی کے ساتھ نہ کی جائے کہ مخارج سے حروف ادا نہ ہوں، اور جو سننے والا ہے اس کو تمیز نہ ہو کہ یہ کیا پڑھتا ہے، کس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسی تیزی کا پڑھنا فرمایا کہ یہ پڑھنے کے اندر شمار نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی تیزی کے پڑھنے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شر القراءۃ الحزم، کہ بہت برا پڑھنا ہے وہ کہ جو تیزی کے ساتھ جو ہے پڑھا جائے، کیونکہ پڑھنے والے نے پڑھنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا، اور قرات کی جو ہے اس نے چوری کی، اور سب سے بدترین چوری جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر چوری ہے کہ انسان صحیح طریقے سے اس کو نہ پڑھے۔ حدیث شریف میں بہت سارے پڑھنے والے کے بارے میں وعید آئی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، یعنی وہ لوگ نہایت ہی بے باکی کے ساتھ قرآن کریم کو خراب کر کے پڑھتے ہیں اور حروف کو ایسا لپیٹ کر کے پڑھتے ہیں کہ ایک حرف دوسرے حرف کے اندر گھس جاتا ہے، ایک کلمہ دوسرے کلمے میں چھپ جاتا ہے، نہ حروف معلوم ہوتے ہیں، نہ الفاظ جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں، اور نہ معنی جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس طریقے سے
قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا سوائے یعلمون تعلمون کے کہ اس نے جو ہے وہ کیا پڑھا ہے. تو اس لیے ٹھہر ٹھہر کر کے مخارج سے حروف کو ادا کرے، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے. قرآن شریف کے اوپر کوئی دوسری کتاب چاہے دینی ہو یا کسی اور فن کی ہو نہ رکھے. قرآن مجید کو سب کتابوں کے اوپر جو ہے رکھا کرے اور قرآن کریم کے اوپر کوئی دوسری چیز نہ رکھے. تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کے چند آداب ہیں جو میں نے عرض کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں باادب ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.